جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو اس وقت بھارت نے پاکستان کا بلکہ پی آئی اے کا ایک طیارہ اغوا کر لیا تھا، یعنی ہائی جیک کر لیا تھا کہ کسی طرح پاکستان ایٹمی دھماکے نہ کر سکے۔ وہ دھماکوں سے یعنی مئی 1998 سے صرف 4 دن پہلے پی آئی اے کا طیارہ بما مسافر یعنی کہ بما مسافروں کے اس کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ وہ کیا کہانی ہے اور بھارت نے وہ کیا مذموم ایسی گھناؤنی سازش کی تھی جس پر آج تک دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ۔ ناظرین، جب پاکستان نے بھارتی یعنی کہ 1998 میں جب بھارت نے 5 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی تھیں، تو اس کے بعد پاکستان نے بھی ایٹمی دھماکے کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، اور مئی 1998 میں جب پاکستان نے مکمل تیاریاں کر لی، چاغی میں سارے انتظامات مکمل کر لیے گئے تھے، تو اس وقت عین دھماکے سے 4 دن پہلے یعنی 24 مئی 1998 کے دن ایک بھارت نے بلکہ ایک طیارہ جو تربت سے کراچی کے لیے روانہ ہوا، پی آئی اے کا طیارہ، اور راستے میں اس نے گوادر میں ایک سٹے کیا، وہاں سے اس نے کچھ مسافر لیے، اور جب وہ مسافر لے کر فضا میں یعنی کہ ابھی فضا میں اوپر ہی گیا کراچی کے لیے، تو اس میں ناظرین ٹوٹل تقریباً 24 مسافر تھے اور عملے کے تقریباً 5 ارکان تھے، اور ان میں 3 مسافر جو گوادر سے سوار ہوئے تھے وہ انتہائی مشکوک تھے۔ انہوں نے جیسے ہی طیارہ فضا میں ابھرا اوپر آیا تو انہوں نے گنے نکال لی، پسٹل نکال لیے، اور انہوں نے طیارے کو ہائی جیک کر لیا اور پائلٹ کو کہا کہ اس کو بھارت میں لے چلو۔ تو ناظرین، یہ بہت بڑی ایک ایسی ناگہانی صورتحال تھی کہ ایک طرف پاکستان یعنی کہ ایٹمی دھماکے کرنے کے لیے تیار تھا، دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کا طیارہ ہائی جیک کر لیا گیا تھا، اور ہائی جیک کر اس وقت کہہ رہے تھے کہ اسے بھارت لے چلو، جبکہ پاکستان آرمی پاکستانی حکام نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کسی بھی صورت اس طیارے کو بھارت نہیں لے جایا جائے گا۔ تو اسی وقت پائلٹ نے اور پاکستانی حکام نے جو اسے پائلٹ کو ہدایات موصول کی ہوئی تھیں کہ ان کو کہو کہ ان کا کہنا مان لیا گیا ہے، بلکہ جو ہائی جیکر تھے وہ بمبے میں یعنی کہ ان کے ایئر کنٹرول ٹاور سے رابطے میں تھے، اور ایون کہ ان کو بمبے نے گرین سگنل بھی دے دیا تھا کہ آپ اس کو طیارے کو پاکستانی اس کو وہاں پر لے کر آئیں۔ تو ناظرین، انہوں نے پائلٹ کو کہا کہ آپ انڈیا لے چلیں، اور پھر اگلی ڈیسٹینیشن انہوں نے بتائی کہ اسے جودھ پور لے چلیں۔ تو پائلٹ نے کہا ٹھیک ہے، میں اسے جودھ پور لے کے چلا جاتا ہوں۔ تو ناظرین، انہوں نے بجائے جودھ پور جانے کے انہوں نے کراچی سے حیدرآباد یعنی سندھ کی طرف اس کا رخ موڑ دیا۔ تو ناظرین، اور ان کو کہا کہ جودھ پور جا رہے ہیں، اور وہیں پر وہ ہائی جیکر ٹریپ ہو گئے، اور اس پر جب وہ حیدرآباد کی فضاؤں میں جب وہ طیارہ یعنی کہ آیا، تو انہوں نے پائلٹ نے ان کو کہا کہ اب جودھ پور کی انتظامیہ سے آپ ان سے مذاکرات کریں اترنے کے لیے۔ تو آگے سے پاکستانی حکام نے ہندو یعنی کہ ٹائپ یعنی کہ انہوں نے ہندو لینگویج میں ان سے ڈیل کیا کہ یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے اتر آئیں۔ تو جب انہوں نے آگے سے ہندی میں یعنی ان کو جواب دیا کہ بھئی یہ ہے کہ ہم انڈیا پہنچ چکے ہیں، تو انہوں نے طیارے کو اترنے کی اجازت دی، طیارہ یوں حیدرآباد ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ جب طیارہ اترا تو انہوں نے اپنی 2 شرائط پیش کی کہ یہ پاکستان کو بتا دی جائیں، وگرنہ ہم کسی صورت ان مسافروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور ان کی پہلی شرط ناظرین یہ تھی کہ پاکستان جو 4 دن بعد
یعنی پاکستان جو ایٹمی دھماکے کرنے جا رہا ہے وہ ایٹمی دھماکے نہ کرے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ بلوچستان کو ان کے فنڈز دیے جائیں۔ تو اس ٹائم یعنی کہ جو انتظامیہ تھی انہوں نے ان کو ہائی جیکر کو کہا کہ آپ طیارے سے باہر آ جائیں تو ہم بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں۔ تو اس وقت وہ پہلے تو انہوں نے کئی گھنٹے اس پہ ضائع کیے، لیکن اس کے بعد یہ ہتھیارے کا یعنی کہ انہوں نے ایون کہ اس کو بالکل بند بھی نہیں ہونے دیا، اس کا انجن جب فیول بھی ختم ہونے لگا تو اس پر وہ باہر آ گئے۔ جو ہی وہ باہر آ گئے تو پاکستانی ہمارے کمانڈوز نے ان کے خلاف ایکشن لیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا اور تمام مسافر بھی بچا لیے گئے۔ تو ناظرین، وہ تینوں مسافر جو بعد کی تحقیقات میں ثابت ہوا جو گوادر سے سوار ہوئے تھے، جنہوں نے ایٹمی دھماکے عین 28 مئی سے 4 دن پہلے نہ کرنے کا کہا تھا، وہ را کے ایجنٹ تھے، وہ کمانڈوز تھے انڈین، اور انہوں نے ان کی سازش یہ تھی کہ پاکستان کسی طرح جو ان کو لگ رہا تھا کہ ایٹمی دھماکے کرنے جا رہا ہے وہ نہ کرے، بلکہ ان کی سازش یہ تھی کہ یہاں سے وہ اس کو دلی لے جائیں گے، پھر وہاں پہ آن لائن پوری دنیا کو ایک مذاکرات دکھائیں گے کہ پوری دنیا کو بتائیں گے کہ پاکستان ایٹمی دھماکے کرنے جا رہا ہے، بھارت کے جواب میں وہ نہ کرے، اور بلوچستان میں جو ان کے بقول کے مظالم ہو رہے ہیں، فنڈ روکے گئے ہیں، وہ نہ ہوئے، تاکہ پوری دنیا سے پاکستان پر پریشر ہے۔ کیونکہ اس وقت بل کلنٹن سمیت یعنی امریکہ سمیت کئی ممالک پاکستان کو کہہ رہے تھے، بل کلنٹن نواز شریف کو اس دور میں فون بھی کر چکے تھے کہ دھماکے نہ کیے جائیں، ہم آپ کو فنڈز تک دیں گے۔ تو ناظرین، یہ بھارت کی بہت بڑی سازش یعنی کہ اس وقت یہ ناکام ہوئی تھی، بلکہ یہ ثابت بھی ہوا تھا کہ وہ گوادر ایئرپورٹ پہ انہوں نے 1 لاکھ روپے دیا تھا، یعنی بما اسلحہ وہ سوار ہوئے تھے، اور اس پر انہوں نے پاکستان کے یہ ایٹمی دھماکوں کو رکوانے کے لیے سازش کی تھی۔ تو ناظرین، اب پاکستان نے 28 مئی کو دھماکے کیسے کیے تھے؟ تو ناظرین، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو چاغی ہے وہ پاکستان اور ایران کی سرحد کے بالکل ساتھ ہے، اور یہ بالکل بنجر بیابان یعنی دور افتادہ پاکستان کا ایک ضلع ہے۔ تو اس پہ یہ ہے کہ اس کی آبادی آج بھی کوئی 1 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، تو اس کا رقبہ اسرائیل سے دگنا ہے۔ تو ناظرین، اس کا راستہ دشوار گزار ہے، اور جو چاغی کے جو پہاڑ ہیں جہاں پر دھماکے کیے گئے ہیں وہاں پر پہنچنا ان کی جو ڈیسٹینیشن ہے انتہائی مشکل ہے، یعنی کہ سیٹلائٹ کے سوا باقی اس کی جاسوسی بھی نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر پاکستان آرمی نے، پاکستانی افواج نے، یعنی اس دور پاکستان کے یعنی کہ جتنی بھی ایجنسیز تھی، 28 مئی سے پہلے کوئی 100 کلومیٹر کا علاقہ وہاں پہ چپے پہ پاکستان کی فوج تھی، ایجنسیاں تھیں، مکمل کنٹرول تھا۔ اور 28 مئی والے دن ناظرین جمعرات کا دن تھا، اور اس دن یعنی کہ اوپر فضاؤں میں پاکستان کے لڑاکا تیارے تھے کہ شاید بھارت کوئی ایسی مذموم سازش یا حرکت نہ کرے حملہ کرنے کی، کیونکہ بھارت بھی ریڈار کے ذریعے بلکہ امریکہ بھی یہ چیزیں نوٹ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تیارے تھے، اور ان کو بھارت کے شہروں کو ایون کے نشانے پر بھی رکھ لیا گیا تھا۔ اور پھر جو غار تھے اس میں یعنی کہ طویل سرنگیں کھودی گئی تھیں تاکہ تابکاری کے اثرات بھی جلدی نہ سامنے آئیں، اور پھر یہ ہے کہ ناظرین ان میں ایل کی شکل میں غار بنائے گئے تھے تاکہ یہ ہے کہ کسی کو اس کا پتہ نہ چلے۔ اور پھر ناظرین جب دھماکے کیے گئے، یہ 3:16 پر دھماکے کیے گئے تھے، تو اس کے بعد یعنی 28 مئی کو 5 دھماکے کیے تھے، کیونکہ بھارت نے بھی 5 دھماکے کیے تھے، ان کو چاغی 1 کا نام دیا گیا۔ اور پھر عین 2 دن بعد 30 مئی کو پاکستان نے ایک دھماکہ اور کیا، یعنی پاکستان نے اس کو چاغی 2 کا نام دیا، اور 6 دھماکے کر کے پوری دنیا کو ایک پیغام دیا، اور پاکستان جو ایٹمی پاور بن گیا، دنیا کی 7ویں ایٹمی پاور۔ جی ہاں، پوری دنیا میں مسلمانوں نے، پاکستانیوں نے نہیں، مصر، شام، اردن، عراق، سعودی عرب، کویت، تمام پاکستانیوں نے، مسلمانوں نے، خلیجی ممالک میں جشن منائے گئے،
اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جب پاکستان نے دھماکے کیے تھے تو ناظرین اس وقت پاکستان 32 ارب ڈالر کا مقروض تھا، اور پاکستان کے جو ریزرو تھے وہ صرف 1 ارب 28 کروڑ ڈالر تھے، یعنی اتنی کم پیسے۔ اور پھر دھماکوں کے فوراً بعد جرمنی، امریکہ، سویڈن، جاپان، ان تمام نے پاکستان پر امداد بھی روک لی، پابندیاں بھی لگا دی۔ IMF، ورلڈ بینک، تمام نے پابندیاں لگا دیں، بلکہ امریکہ نے تو سزا دینے کا بھی اعلان کیا، ایون کہ حتیٰ کہ چین نے بھی کہا تھا، افسوس کا اظہار کیا۔ حالانکہ دھماکے کرنے سے پہلے پاکستان نے ناظرین صرف 2 کنٹری اپنے دوست ممالک یعنی چین اور سعودی عرب کو آگاہ کیا تھا۔ ناظرین، بھارت نے پاکستان کے ان ایٹمی دھماکوں کو رکوانے کے لیے ایک مضمون سازش کی تھی صرف 4 دن پہلے، پاکستان کا طیارہ ہائی جیک کر کے، جو پاکستان نے بڑی خوبصورتی سے اس کو ناکام بنا دیا گیا تھا۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔